نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ کی عظمت کو سوچیں کہ وہ رب کتنا بڑا ہے، میں کتنے بڑے اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، میں کتنے بڑے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، میں کتنے بڑے اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے، تلاوت کرنے سے پہلے، ذکر کرنے سے پہلے اللہ کی عظمت کو سوچ کر پھر اس حکم کو پورا کیا جائے۔ یا ابن آدم اعرفونی قبل ان تعبدونی، اے آدم کی اولاد میری عبادت کرنے سے پہلے مجھے پہچانو، سوچو وہ رب کتنا بڑا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ عما نوالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، عیسیٰ کیا تو نے عیسائیوں کو بتایا تھا کہ 3 خدا مانو؟ سبحانکا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو پاک ہے، میں نے اس طرح نہیں کہا ہے۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، یا اللہ جو کچھ تو نے حکم دیا ہے میں نے وہ ان کو بتایا ہے، میں نے یہ نہیں بتایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح نہیں بتایا ہے، لیکن اللہ کی عظمت، اللہ کے ڈر کی وجہ سے جب اللہ یہ پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، جب ہوش میں آئیں گے پھر پوچھیں گے، پھر بے ہوش ہو جائیں گے، پھر ہوش میں آئیں گے پھر پوچھیں گے۔ یہ جو مثان ہے جس سے پسینہ نکلتا ہے اس سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اولو العظم پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، روح اللہ ہے۔ میرا اور آپ کا کیا بنے گا جب اللہ پاک ہم سے پوچھے؟ اتنا بڑا اللہ، سر سجدے میں رکھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی۔ وہ کتنا بڑا اللہ ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلی کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ان اللہ تعالی ملکن، اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے، یقال لہ حزقائیل، حزقائیل کہا جاتا ہے، اس کا نام حزقائیل ہے، لہ 18,000 جناح، اس کے 18,000 پر ہیں، ما بین الجناح الی الجناح مسیرۃ 500 عام، 2 پروں کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، زمین آسمان کی دوری کے برابر 2 پروں کے درمیان مسافت ہے، 18,000 پر ہیں۔ فخطر لہ خاطر، ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا، هل تقدر ان تبصر عرش جمیعہ، دل میں یہ خیال آیا کیا میں اگر اڑوں دیکھوں کیا میں اللہ کا پورا عرش دیکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ فزادہ اللہ اجنحۃ مثلہا، اللہ پاک نے ان کے پروں کو ڈبل کر دیا، 18,000 پر پہلے تھے، اتنے پر اور دے دیے۔ فکان لہو 36,000 جناح، 36,000 پر ہو گئے، ما بین الجناح الی الجناح مسیرۃ 500 عام،
ایک پر سے لے کر دوسرے پر کے درمیان جو فاصلہ ہے 500 سال کی مصافحت ہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَيُّهَا الْمَلَكُ، پھر اللہ پاک نے وحی کی، اس کو بتا دیا، اے فرشتہ، انطر، اب اڑو، دیکھو میرا عرش۔ فطار مقدار 20,000 سنة، او حزقائیل 36,000 پر کے ساتھ 20,000 سال تک اڑتا رہا، لم یبلغ رأس قائمة من قوائم العرش، عرش کے پاؤں میں سے ایک پاؤں کے سرے تک نہیں پہنچ سکا۔ فضاعف اللہ فی الاجنحة والقوة، پھر اللہ پاک نے ان کے پروں کو ڈبل کر دیا، 36,000 پر پھیلے تھے اور 36,000 پر دیے، 72,000 پر ہو گئے، اتنی طاقت دی۔ فَأَمَرَهُ أَن يَطِيرَ، پھر حکم دیا کہ اب اڑ کے میرے عرش کو دیکھو۔ فَطَارَ مِقْدَارَ 30,000 سَنَةٍ لَمْ يَصِلْ أَيْضًا، 72,000 پر کے ساتھ 30,000 سال تک اڑتا رہا، لگاتار اڑتا رہا، پھر بھی اللہ کے عرش کے پاؤں میں سے ایک پاؤں کے سرے تک نہیں پہنچ سکا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَيُّهَا الْمَلَكُ، پھر اللہ پاک نے فرمایا، اے حزقائیل، لو طرت إلى نفخ الصور ما أجنحتك وقوتك لم تبلغ ساق عرشی، اے حزقائیل، تو یہی 72,000 پروں کے ساتھ، اتنی طاقت کے ساتھ اب سے اڑنا شروع کر دو، جس دن سور پھونکا جائے گا پھر بھی تم میرے عرش کے ایک پاؤں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ حزقائیل نے جب یہ سن لیا تو کہا، سبحان ربی الاعلی۔ یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلوها فی سجودکم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حزقائیل کے یہ جو کلمات ہیں، سبحان ربی الاعلی، اللہ کے عرش کے بارے میں سن کر جو اس نے یہ کہا تھا، اپنے سجدوں میں وہ کلمات کہا کریں۔ اتنا بڑا اللہ، سجدہ جانے سے پہلے اس کی عظمت سوچ کے سجدہ کریں کہ تو کتنے بڑے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ دھیان کے ساتھ سجدہ ہو، اللہ کی عظمت کے ساتھ سجدہ ہو، تلاوت، ذکر، اللہ پاک کا کوئی بھی حکم ہو، حکم پورا کرنے سے پہلے اس کی عظمت کو سوچیں کہ کتنا بڑا اللہ ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، سب سے بڑا اللہ جس کی بڑائی کو ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ لا مثل لہ لا مثال لہ لیس کمثلہ شیء وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس کی مثل ہے، نہ اس کا مثال ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے۔ اتنے بڑے اللہ اگر راضی ہو گیا اپنے حکم کو جو ہم نے پورا کر لیا، اس عبادت کو قبول کر لیا، اللہ دنیا کے مسائل بھی حل فرمائیں گے، آخرت کے مسائل بھی حل فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔